قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر اگر آپ سنے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے بعد میں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے مبارک سر اور آپ کے جانثاروں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ راستے میں بہت سارے ایسے مقامات آئے جہاں پر یزید کے اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور اس لشکر کے پاس میں امام حسین اور آپ کے جانثاروں کے کئی سر موجود تھے۔ تو جہاں جہاں یہ لشکر پڑاؤ ڈالتا، جہاں جہاں یہ لشکر رکتا، وہاں پر لوگ اس کا اہتمام کرتے، کھانے پینے کا دیکھتے، اور یہ کچھ وقت کے لیے لشکر ٹھہرتا اور پھر اپنا سفر آگے کے لیے شروع کر دیتا۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر ایک گرجا گھر ہوتا ہے، ایک پادری اس گرجا گھر کے اندر اپنے مذہب کی رسومات کے مطابق عبادت کرتا رہتا ہے۔ جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے، یزیدی لشکر پہنچتا ہے، پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو اس پادری نے کسی طریقے سے امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کا مبارک سر مانگا اور اس سر کو صاف کیا، کیونکہ امام حسین کے سر پر گرد و غبار تھی اور پورا چہرہ خون آلود تھا، دھول آلود تھا۔ اس طریقے سے امام حسین کے چہرے کو ان لوگوں نے کربلا کی مٹی سے رنگ دیا، ان کے خون سے رنگ دیا، اور امام حسین کی مبارک زلفیں جو ہے وہ چہرے پہ پڑی ہوئی تھی۔ امام حسین کے اس سر کو یہ پادری، گرجا گھر کا پادری مانگتا ہے، اور مانگنے کے بعد میں امام حسین کے سر کو صاف کرتا ہے، بالوں کو ستھرا کرتا ہے، چہرے سے دھول کو صاف کرتا ہے، اور اپنی کچھ پرانی کتابوں کو کھول کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ کتابوں کو پڑھتا جاتا، امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھتا جاتا ہے۔ ایک طرف امام حسین کا سر مبارک رکھا ہے، دوسری طرف یہ کتابوں کو یوں پڑھ رہا ہے، امام حسین کے سر کو دیکھ رہا ہے، کتابوں کو پڑھ رہا ہے، حسین کے سر کو دیکھ رہا ہے، اس طریقے سے کرتا جا رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے امام حسین کے سر کو دیکھ کر اور اپنی کتابوں کو پڑھ پڑھ کے یہ چیز اخذ کر لی کہ یہ وہ آخری نبی کا نواسہ ہے، اور اس نبی کا ایسا نواسہ ہے جس کا ذکر جو ہے ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا اس پادری نے اپنے مذہب کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے مبارک سر کی طرف دیکھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا کلمہ شریف پڑھا، اور کلمہ شریف پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ ابھی جو شعر میں نے پڑھا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے امام حسین کے سر کو دیکھ کر ایک پادری، ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک پادری جو خود لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، دین اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا اور لوگوں کو بتاتا، لیکن وہی شخص امام حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر مذہب حق، مذہب اسلام کی طرف لوٹتا ہے اور کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کرامت ہے میرے امام حسین کی، یہ میرے حسین پاک کی جیت ہے، امام حسین کی فتح ہے۔ امام حسین کا سر تو کٹا، لیکن امام حسین کے اس سر کے اوپر فتح کا تاج بھی رکھا گیا۔ یزید نے سروں کو کاٹا تو صحیح، امام حسین کے اور ان کے جانثاروں کے خون تو بہا دیے، لیکن وہ فتح حاصل نہ کر سکا، کیونکہ اصل اور حقیقی فتح جو تھی وہ امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کے مبارک نام کے ساتھ جڑ گئی۔ آج بھی دنیا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں، ہر گھر کے اندر غلام حسین، امام حسین، اور امام حسین کے نہ جانے کیسے کیسے غلام موجود ہیں، لیکن کوئی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کسی نے اپنے بچے یا بیٹے کا نام یزید رکھا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔